عبداللہ ایک عام سا آدمی تھا، نہ کوئی بڑا نام، نہ کوئی زیادہ تعلیم، نہ کوئی بڑی پہچان۔ وہ صرف ایک غریب، محنتی اور ایماندار مسلم تھا۔ صبح فجر سے پہلے اٹھنا، وضو کرنا، 2 رکعت نفل پڑھنا اور پھر یہ دعا کرنا اس کی عادت تھی: یا اللہ، آج جو رزق ملے اس میں برکت عطا فرما۔ اس کا روزگار ایک چھوٹی سی کپڑوں کی دکان تھی جو بازار کے ایک کونے میں تھی۔ دکان اتنی چھوٹی تھی کہ مشکل سے 2 لوگ کھڑے ہو سکیں، لیکن عبداللہ کے لیے وہ دکان اس کی پوری دنیا تھی۔ وہی دکان اس کے بچوں کے لیے روتی تھی، وہی دکان اس کی بیوی کے لیے دعویٰ، اور وہی دکان اس کی عزت اور سکون کا ذریعہ تھی۔ عبداللہ کبھی جھوٹ بول کر کپڑا نہیں بیچتا تھا۔ اگر کپڑے میں ذرا سی بھی خامی ہوتی تو خود بتا دیتا۔ اگر کوئی غریب ہوتا تو قیمت کم کر دیتا۔ کبھی زیادہ کما لیتا، کبھی بالکل کم، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ سکون رہتا۔ اکی وہ رات، ایک رات دکان بند کر کے عبداللہ گھر آیا۔ تھکا ہوا تھا لیکن شکر گزار تھا۔ آدھی رات کے قریب اچانک چیخوں کی آواز آئی: آگ لگ گئی، بازار میں آگ لگ گئی۔ عبداللہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بنا چپل پہنے بازار کی طرف بھاگا۔ دور سے آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ دھواں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ جب وہ اپنی دکان کے پاس پہنچا تو اس کے قدم رک گئے۔ جہاں اس کی دکان تھی وہاں صرف آگ تھی۔ کپڑے جل رہے تھے، الماریاں گر رہی تھیں، سالوں کی محنت راکھ بن رہی تھی۔ عبداللہ نے چیخ نہیں ماری، رویا نہیں، بس خاموشی سے کہا: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبح تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ سب کچھ کھو جانے کے بعد دن گزرنے لگے۔ اب عبداللہ کے پاس نہ دکان تھی، نہ مال، نہ پیسہ۔ گھر میں بچے معصوم سوال پوچھتے: ابو آج دکان کھلے گی؟ ابو دودھ ملے گا؟ بیوی اپنی پریشانی چھپانے کی کوشش کرتی، لیکن عبداللہ سب سمجھ رہا تھا۔ ایک رات جب سب سو گئے، عبداللہ تنہا بیٹھ گیا۔ آج پہلی دفعہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلائے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا: یا اللہ، سب کچھ چلا گیا لیکن میرا ایمان مت لینا، مجھے غلط راستے سے بچا لینا۔ غلط راستے کی دعوت: ایک دن بازار میں ایک آدمی عبداللہ کے پاس آیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا: عبداللہ بھائی، تمہاری حالت مجھے معلوم ہے، میں تمہیں پیسہ کمانے کا آسان طریقہ بتا سکتا ہوں۔ عبداللہ سمجھ گیا، وہ کام حلال نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں بچوں کے چہرے آئے، خالی برتن، پریشان بیوی، لیکن پھر اس نے اپنے دل سے کہا: اگر یہ امتحان ہے تو میں فیل کیسے ہو سکتا ہوں؟ عبداللہ نے سیدھا جواب دیا: نہ، میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آدمی ہنس کر چلا گیا اور بولا: یہ ایمان تمہیں بھوکا مار دے گا۔ عبداللہ نے آہستہ سے کہا: حرام کبھی برکت نہیں دیتا۔ مسجد کا سکون۔ اس شام عبداللہ مسجد گیا، نہ شکوہ نہ شکایت، صرف دعا۔ نماز کے بعد وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا اور کہا: یا اللہ، اگر میرے لیے کوئی دروازہ ہے تو وہی سے کھول جہاں سے مجھے امید بھی نہ ہو۔ وہیں مسجد میں ایک باعزت بزنس مین نے اس دیکھا۔ اس نے پاس آ کر پوچھا: بھئی پریشان لگتے ہو، اگر برا نہ منو تو بتاؤ۔ عبداللہ نے پوری کہانی سنا دی۔ بزنس مین نے توجہ سے سنا اور کہا: میں ایک کپڑوں کا بڑا گوڈاؤن چلاتا ہوں، مجھے ایک ایماندار آدمی چاہیے، کیا تم کام کرو گے؟ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گوڈاؤن میں محنت۔ اگلے دن عبداللہ نے کام شروع کر دیا۔ وہ سب سے پہلے آتا، گوڈاؤن صاف کرتا، کپڑے گن گن کر رکھتا۔ اگر ایک کپڑا بھی زیادہ ہوتا فوراً بتا دیتا، اگر کمی ہوتی ذمہ داری لیتا۔ دوسرے کامگر کہتے: سیلری تو وہی ہے، اتنی محنت کیوں؟ عبداللہ مسکرا کر کہتا: میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں۔ خاموش امتحان۔ ایک دن بزنس مین نے جان بوجھ کر ایکسٹرا پیسے رکھ دیے۔ عبداللہ نے دیکھا اور فوراً لوٹا دیے۔ اس رات بزنس مین نے دعا کی: یا اللہ، اگر یہ بندہ واقعی امانتدار ہے تو اسے اور آگے لے جا۔ پارٹنرشپ کا انعام۔ کچھ مہینے بعد بزنس مین نے عبداللہ کو آفس بلایا۔ تم صرف ورکر نہیں ہو، اس نے کہا، تم میری بزنس کی برکت ہو۔ پھر اس نے کہا:
میں چاہتا ہوں تم میرے پارٹنر بنو۔ عبداللہ رو پڑا۔ اس نے کہا، اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخری پیغام سالوں بعد عبداللہ پھر سے مالک بنا، لیکن اس دفعہ زیادہ بہتر انسان۔ وہ اپنے بچوں کو کہتا، جب اللہ کچھ لیتا ہے تو دینے کے لیے لیتا ہے، اور جو ایمان نہیں چھوڑتا اللہ اسے ضرور بلند کرتا ہے۔